بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ان تولا، یہ عہد ہو جانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس عہد کی جو بھی خلاف ورزی کریں گا، اس سے روگردانی کریں گا، اس سے منہ پھیر لیں گا تو کیا ہوگا اس کا عوض؟ بعد ذالک اولئک هم الفاسقون، وہ لوگ کیا اور کیا ہم سمجھے جائیں گے؟ فاسق، نافرمان سمجھے جائیں گے۔ اللہ کا فرمان ہو گیا، اس کی نافرمانی کر دینا علانیہ، کیا ہو گئے وہ لوگ؟ نافرمان ہو گئے۔ ایک چیز اب یہاں آگے دیکھیں پھر، افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اب ایک عام بات بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں، تو کیا فغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کو چھوڑ کے دوسرا دین اختیار کریں گے تم لوگ؟ اللہ کا دین چھوڑ کے دوسرا دین، یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ، جب کہ دوسرا دین کریں گے وَلَهُ أَسْلَمَ، اور اس کے اوپر تم مان لیے، اس کو اللہ کو مان لیے، اس کے مان لینے کے بعد میں کیا دوسرا جو ہے دین اختیار کریں گے؟ تو اسلم من فی السماوات والارض، یعنی زمین، آسمانوں میں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنے پر جو ہے کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنے پہ اس اللہ کی اطاعت ان سب پہ لازم ہے، کوئی انکار کرنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ کوئی جو ہے توان بول تو خوشی سے کرتا ہے، کوئی لاچاری سے کرتا ہے، نہ مانتے ہوئے بھی کرنا پڑتا اس کو۔ بعض تو اللہ کو مان کے جو ہے تابعداری کرتے ہیں اللہ کی، بعض نہیں مان کے بھی کرنے پہ مجبور ہیں، اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کسی کا۔ ایک عام بات بول دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے، قل، آپ کہہ دیجئے، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، علینا، مجھ پر، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ ایک لمبی آیت ہے، بہت آسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے آمنا، ہم سب ایمان لائے اللہ پر، اور وہ ما انزلہ، اور جو نازل کیا گیا پہلے، وہ ما انزلہ علینا، جو مجھ پر نازل کیا گیا، وہ ما انزلہ علی ابراہیم، اور پہلے کے نبیوں پہ جو نازل کیا گیا۔ کس کس کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام۔ اس کے بعد میں بول رہے ہیں والاسباطی۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایمان لایا بولوں نے، یہ جتنے بھی نبی ہیں، اللہ ہے نا، اللہ کے بعد میں ابراہیم آیا، اللہ کیا ہے؟ حرف جر ہے، ابراہیم کے اوپر زبر ہے، زیر نہیں ہے وہاں، دیکھ رہے ہیں بھائی کیا ہے وہاں؟ زبر ہے، زیر نہیں ہے، تو قانون کی خلاف ورزی ہوگی، قاعدے کی، آپ کے گرامر کی خلاف ورزی ہوگی۔ خلاف ورزی کچھ نہیں ہے، یہ جتنے بھی رسولوں کے نام ہیں وہ غیر منصرف ہیں، ان پر جو ہے گرامر کے قاعدے کا عمل نہیں ہوتا، اس پہ ہم پہ ہمیشہ زبر آئیں گا۔ ابراہیم پہ زبر ہے، دیکھیے وا کی وجہ سے پہ اسماعیل پہ زبر ہے، واو کی وجہ پہ اسحاق پہ زبر ہے، یعقوب پہ زبر ہے یہاں کے۔ اس کے بعد میں پھر الاسباطی کے اوپر زیر آیا، دیکھیے اسباطی بولتے اولاد، یہ لوگوں کی اولاد، یہ پیغمبروں کی اولاد، یہ اللہ کا اثر اس پہ آ رہا ہے، یہ نبیوں کے اوپر نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ وہ نبی کے نام پورے غیر منصرف ہیں۔
اور یہ جو ہے اولاد کیا ہے، اس پہ قاعدہ جو ہے چلیں گا، رول چلیں گا گرامر کا، جس بات یہاں زیر آیا وہ ما اوتیا، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ پر، جو بھی کتاب وغیرہ موسیٰ اور عیسیٰ پر، والنبیون، اور تمام نبیوں پر، من ربہم، آپ کے رب کی طرف سے، لا نفرق، ہم کوئی فرق نہیں کرتے، بین احد منہم، ان میں کسی سے جو ہے ہم کیا کرتے، فرق نہیں کرتے۔ آپ کو ماننا ضروری ہے، پورے پیغمبروں کو مانیں گے، ان کی کتابوں کو بھی مانیں گے، وہ احکامات کو بھی مانیں گے، مگر عمل درآمد اس پہ اب ختم ہو گیا رسول کی آمد کے بعد، اب صرف قرآن کو فالو کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، یہ ہے حقیقت۔ ہماری یہ بات بہت خاص بات ہے بھائی، ماننا سب کو ہے، مگر فالو کس کو کرنا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو فالو کرنا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد میں دیکھیے وہ اور ایک خاص بات بول رہے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ، وہ من یبتغی، جو کوئی چاہتا ہے، کوئی بھی شخص چاہتا ہے، غیر اسلام دینا، اگر کوئی چاہے گا دین یا اسلام سے ہٹ کر کوئی دوسرا دین اسلام سے ہٹ کر دوسرا دن اگر کوئی بھی شخص چاہے گا، اب کیا ہوں گا اس کا اجر، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی آپ اعلان کر دیں اللہ تعالیٰ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد میں جتنے دنیا میں لوگ ہیں، آدم کی اولاد پوری ایک خاندان ہے، وہ پوروں کا بھی اپنا اسلام جو ہے انٹرنلائز کر دیا گیا، انٹرنیشنلی اس کو جو ہے فرض کر دیا گیا ہر انسان پر، پہلے نہیں تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد میں اب سب منسوخ ہو گئے، احکامات پورے پہلے کے منسوخ ہو گئے، صرف قرآن کا حکم چلے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس سے ہٹ کے کوئی دوسرے دین پہ جانا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز 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 قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر جو شخص بھی ایسا کرے گا وہ قیامت کے روز خسارے میں رہیں گا، یعنی دوزخ میں جانے والا ہوگا۔ اس کی بے غین یا کیا ہے بھائی، بے غین کیا ہے، بغی، اس میں تا دکھ رہا، دیکھو تا زبر والا، تا زبر والا ہے نا، جہاں تا آیا تو زبر کا کیا سمجھیں گے، افتعال کا ہے، باب افتعال میں لے جائیے، تو مصدر کیا بنا اس کا، اب تی غا ان، یا کو جو ہے حمزہ سے بدل دیتے، ماضی کیا ہوں گا، ابتغا، ماضی کیا ہوں گا، ابتغا۔ وہ چیپٹرس ہے نا، وہ پورے گرامر کے جو چیپٹرس ہیں 100 چیپٹرس، اس کو جو ہے بائی ہارٹ کرنا بھائی، وہ بک کے جو 100 چیپٹرس ہیں، جو اس پہ تھرو ہو گیا انہیں فٹافٹ ایکسپلین کر دیتا ہے سب چیزیں۔ وہ ایک ایک چیپٹر لو، پڑھو، جو نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھو بندے سے، بتاتے آپ کو۔ یہ تو بہت بار بول چکے نا بھائی، یہ ماضی ہو گیا۔ مضارع کیا ہوں گا بھائی، بعض ہوتی ہے جو زیر جو رہتا نا، اب جیسا نی ہے بعض وقت ایسا بھی لکھتے، بعض وقت خالی نون زیر نی لکھ دیتے۔ چرچیا ہے جزائیہ، تو ماں اور یہ من جو ہے یہاں آیا نا، یہ موصولہ ہے، یہ من موصولہ ہے، من موصولہ ہے تو آخر میں یار تو کیا ہوتا ہے، یہ گر جاتا ہو، صحیح ہے، من موصولہ آیا تو گرتا ہو۔ سادہ من کون کے معنی میں یا دوسرا رہا تو نہیں، من موصولہ ہے شرط کے طور پہ۔ جب من کا استعمال شرط کے طور پہ ہوتا تو اس کے بعد میں جزم آتا، کیسے، آخری حرف پہ، مضارع کے آخری حرف پہ کیا آئیں گا،
جزم ہے گا، یا ہے اس پر جزم آ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ گر جائیں گا، ایسا ہے۔ چلیے آگے، اب پھر کیا بولے دیکھیے والا تھا، کیفا یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ظالموں کو جو اللہ ہدایت نہیں دیتا بھائی، ظالموں کو بھی ہدایت اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ اب یہ کیفا کس طرح اللہ ہدایت دے گا اس قوم کو جس نے جھٹلایا، جس نے انکار کیا اسلام کا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد میں۔ یہ رکوع میں خاص خصوصیت کس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان لوگوں کی طرف جو ایمان لانے کے بعد میں کافر ہوئے، یعنی جتنے بھی یہودی اور عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک تھے وہ سب اللہ پر ایمان والے تھے، ایمان لا چکے تھے، ہے نا؟ رسول آنے کے بعد میں ایمان سے کافر بن گئے وہ لوگ۔ کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے، اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ کافر ہو گئے۔ ایمان والے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں آئے تھے وہ بالکل صحیح تھے، ایمان والے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد میں وہ لوگ انکار کرنا شروع کر دیا تو کیا ہو گئے؟ وہ کافر ہو گئے وہ لوگ۔ تو خاص طور سے ذکر اس کا اس بات میں ہے کہ ایمان والے جب کفر کرتے ہیں تو بہت غضب میں آتا اللہ تعالیٰ، بہت غضب میں آتا۔ ایمان لا چکنے کے بعد، ایمان کا مزہ چکھنے کے بعد پھر تم جو ہے کفر کیسے کر سکتے ہو؟ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ضد میں آ کے کیسے ہو؟ ضد میں آ کے کیا ضد تھی ان کی؟ جتنے پہلے پورے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک پورے نبی ہماری قوم سے آئے، بنی اسرائیل سے آئے۔ اب کیوں ایک نبی دوسری طرف چلے گا؟ ہم نہیں مانتے اس کو، وہ بھی ہمارے ہی میں سے آنے کا تھا۔ ارے اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ دیتا ہے۔ تم کون مجھ سے؟ اللہ سے پوچھنے والا کوئی ہے بھائی؟ پوچھ سکتا کوئی؟ اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اللہ سب سے پوچھنے والا ہے۔ کیوں؟ تم اسی کے پیدا کردہ ہو، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ آپ سے پوچھ سکتا، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ انا کے معنی کیا ہے؟ کہ دیٹ الرسول حق و جاہم، وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے حق کے ساتھ، ہاں، اور پورے کھلے واضح نشانیوں کے ساتھ آ گئے۔ اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کی جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس کو۔ اب یہاں دیکھیے آپ بس زبردست اور ایک بات بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اولئک، وہ لوگوں کو، جزاؤہم، ان کی جزا کیا ہے، ان کی سزا کیا ہے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایسے لوگوں کی سزا جو ایمان لانے کے بعد میں مرتد ہو گئے، ایمان لانے کے بعد میں انکار کر دیے، پھر سے کفر میں پڑ گئے، ویسے لوگوں کا حشر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ہونے والا ہے۔ اولئک جزاؤہم، ان کی جزا کیا ہوں گا، ان کا انجام کیا ہوں گا؟ انا کہ علیہم، ان کے اوپر لعنت اللہ، ہاں لعنت اللہ، ان کے اوپر کیا ہوں گی؟ اللہ کی لعنت۔ پھر دوسرا کیا؟ وہ ملائکتی، اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی لعنت۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی، میں خود لعنت کروں نہیں بول رہے ہیں، میں لعنت کروں گا، میں لعنت کرتا ہوں، پورے فرشتے لعنت کرتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ لعنت کرتے ہیں، یہ بول دیا اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیے یہاں اس کے بعد میں خالدین فیہا، وہ داخل ہونے والے ہیں کس میں؟ دوزخ میں۔ فیہا، ہا کا مطلب کیا ہے؟ دوزخ ہے، یہاں کہاں پتہ نہیں ہے دوزخ کا،
समझ लेना पड़ता भाई बात दफ़ा। उतनी अकल अल्लाह ताला सबको दे दिया है, हर बंदे को दे दिया है। अब यहाँ देख रहे हैं आप, खालिदीना फ़ीहा बोल दिया अल्लाह ताला, सब दाखिल होने वाले फ़ीहा उसमें, इसमें भाई हाँ क्या है, मुन्नस है, दोज़ख मुन्नस है तो हाल है इस वास्ते, तो दोज़ख में दाखिल होने वाले हैं ये। ला युखफ़्फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु व ला हुम युनज़रून, उनसे जो है अज़ाब हल्का नहीं किया जाएगा। ये युखफ़्फ़ु का मादा बोलो भाई, खा फा फा, और ये दरमियानी हर्फ पे तस्दीद है तो तफ़ील का हो गया। और वो इस वास्ते अलामत मुज़ारे पेश वाली आई और उसके पहले ला आ गया तो नेगेटिव हो गया है। क्या तखफीफ नहीं करेंगे, उनकी कमी नहीं करेंगे उनके अज़ाब में, हाँ नहीं की जाए, तखफीफ नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी। अनहुमुल अज़ाब, अज़ाब की अज़ाब में कमी नहीं की जाएगी। वो ला हुम युनज़रून, ये बोलो क्या माने, नज़रा के माने क्या है, सबसे पहला माने नज़रा का क्या है, देखना, नज़रा के माने देखना। दूसरे माने क्या है, मोहलत देना के भी आते, दूसरे माने क्या होते, और भी दो माने आते दूसरे उसके। तो किस आयत में किस माने में इस्तेमाल हुआ वो जानना ज़रूरी है। अगर आपके जहन में सिर्फ एक ही है कि नज़रा के माने देखना है, हाँ, वो ला हुम यंजुरून बोल तो क्या मतलब नहीं निकलता है, तो मोहलत नहीं दिए जाएंगे। क्या है, वो कोई मोहलत उनको नहीं दी जाएगी, ये हमेशा जो है दोज़ख में जलते रहेंगे। अब यहाँ देखिए, इतना गुस्सा बताने के बाद अब अल्लाह का जो है रहमत की आयत आती है। इतना गुस्सा बता दिया, अल्लाह गुस्से में आ गए। अब फ़ौरन देखिए अल्लाह ताला बोलते हैं मेरी रहमत जो है मेरे गज़ब पे हावी है। अल्लाह का ऐलान है भाई, ये मैं जो गज़ब करता हूँ, गुस्से में आता हूँ, मेरे गुस्से पे मेरी रहमत गालिब रहती है हमेशा। इस तरह से हर इंसान जो है कामयाबी की उम्मीद रख सकता है। क्यों? अल्लाह जो है बहुत रहम करने वाला है, बहुत रहमत वाला है। एक मर्तबा हुजूर जो है अपने असहाब के साथ बैठे हुए हैं, गौर से सुनो भाई, हुजूर जो है अपने असहाब के साथ बैठे हुए हैं, तो हुजूर ऐलान करते हैं, मालूम है आप लोगों को, आपको क्या मालूम है आप लोगों को कि जो कोई शख्स जो है कितना ही अच्छा हो, कितना ही जो है हर लिहाज से सही है, फिर भी वो जो है अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जाएगा। हुजूर बोल रहे हैं ये कोई भी हर अहकामात पे चलने वाला, हर तरीक़े से इस्लाम को मानने वाला, ज़िंदगी भर वैसा गुजारने वाला, कोई गारंटी नहीं है कि वो जन्नत में जाएगा जब तक कि अल्लाह की रहमत शामिल हाल ना हो। वो क्यों बोले ये? जब हम कुछ भी इबादत करते हैं उसमें कोताहियाँ हो जाते, गलतियाँ हो जाती। अब कितनी भी एहतियात से करो, बाज़ वक़्त एकदम दिमाग ज़रा दूसरी तरफ चल गया तो गलतियाँ, कई गलतियाँ रहती हैं। अपनी रोज़े में गलतियाँ होती है, नमाज़ों में गलतियाँ होती है। अगर वो अल्लाह ताला उन गलतियों को पकड़े तो कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता। तो अल्लाह ताला इन छोटे मोटे गलतियों को दरगुजर कर देता है, उसका गज़ब पे जो है रहमत तारी हो जाता है, तारी हो जाती है। एक सहाबी जो है बड़ा दिल करके एक सहाबी रसूल से पूछते हैं, क्या हुजूर ये आपके ऊपर भी ना वो होता, ये ना लागू होता? हाँ मैं भी इसमें शामिल हूँ बोले, मैं भी इसमें शामिल हूँ, मैं भी बग़ैर रहमत के नहीं जा सकता। रहमत हुई तो जा सकता हूँ, नहीं तो नहीं। तो अल्लाह की रहमत से कभी मायूस होना ही नहीं है। कितनी ही बीमारियाँ हो, कितनी ही फाक़कशी हो, कितनी ही तंगदस्ती हो, इंसान खुश रहना। अल्लाह की रहमत होंगी भाई, कोई डरने की बात नहीं। तो अल्लाह ताला रहमत देते ही चले जाता।
शुक्रगुजार बंदों को अल्लाह बहुत पसंद करता। आपके ज़िम्मे अल्लाह क्या क्या किया है मालूम है? हर बंदा पैदा होने से पहले, पैदाइश से लेके उसकी आखिरी सांस तक उसके ऊपर क्या क्या मुसीबतें मैं डाल रहा हूँ वो लिख दिया है किताब में ऑलरेडी। क्या क्या आजमाइशों में उसको डालूँगा मैं, लिख दिया अल्लाह ताला। और उससे गुज़रना पड़ेगा उसको। वो सब को क्या करना, तो ईमान वाले का काम क्या है? हर मुसीबत में बर्दाश्त करना, सब्र करना। और कई जगह कुरान में लिख दिया अल्लाह ताला, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। जो सब्र करता है मैं उसके साथ हूँ, उसका साथी हूँ मैं। बहुत बड़ी बात, सब्र और शुक्र, ये दो चीज़ों को अपनाना भाई, कामयाबी यकीनी। हर तकलीफ़ में सब्र करो, हर तकलीफ़ में सब्र करो, हर खुशी में उसको मत भूलो। अरे ये तेरा फजल है, तेरा करम है, ये तो मेरी क्या मजाल, इतनी दौलत मेरे को आती, इतनी इज़्ज़त मुझे मिलती तू दिया सो है, तू ही दिया तो मिलती, नहीं तो कहाँ से मिलती। अगर ये एहसास रहा तो अल्लाह उसको इतना पसंद करता है बयान से बाहर। कामयाबी यकीनी उसकी, हालांकि एक मामूली इंसान होता हो, बिल्कुल मामूली इंसान, फिर भी अल्लाह उसको जो है फौरी बख्श देता उसको। सब्र होना, शुक्र होना, तकलीफ़ों में सब्र। और खूब पैसा दे दिया आपको, खूब सोना दे दिया, खूब दौलत दे दिया, खूब इज़्ज़त दे दिया, तो ज़र्रा बराबर भी इतराना नहीं। तेरा शुक्र है बोले तो अल्लाह खुश, फिर और नवाजते जाता। समझे? हाँ। अब यहाँ एक बहुत बड़ी अपनी जो है रहमत का नज़ारा कर रहे हैं अल्लाह ताला। उनको मोहलत नहीं जाएंगी, सबकी लानत है ऐसे लोगों पर, सब बोले ना। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं? इल्ला, मगर, हाँ, अल्लज़ीना ताबू, जो लोग ये सब चीज़ें गलतियाँ करने के बाद अगर तौबा कर लिए तो फिर पूरा माफ़। यही है सबसे बड़ी बात। जिस शख्स ने हज़ारों गुनाहों के बाद में तौबा कर लेता है सच्चे दिल से, इस ख्याल से कि मैं आइंदा फिर ये नहीं करूँगा, तो उसकी दुआ, उसकी तौबा फ़ौरन कबूल, उसके पूरे ज़िंदगी के बाकी गुज़श्ता ज़िंदगी के पूरे गुनाह माफ़। कितनी बड़ी बात है भाई, कितनी बड़ी बात है। मगर उसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह तौबा कबूल करता है, आप गुनाह करते आ रहे हैं, फिर तौबा करते आ रहे हैं, फिर गुनाह करते आ रहे हैं, फिर तौबा कर रहे हैं। वैसे लोगों को नहीं। जो बार बार तौबा करता है इस ख्याल के अल्लाह जो तौबा कर कबूल करता है, वैसे लोगों को नहीं। वैसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती। जो तौबा करता है और उस पर कायम रहता है, उसकी तौबा कबूल होती है। बस समझते रहे क्या गुनाह कर दिया, फिर जो है गलतियाँ होंगे, फिर तौबा कर लो, ऐसी 10 वक्त कामा करते रहेंगे ज़िंदगी भर। नहीं, वैसे लोगों को नहीं होती। मिन बादी ज़ालिका व अस्लहू, और अपनी इस्लाह कर ले, यानी आइंदा वैसे कामा नहीं करने का वादा कर ले अल्लाह से, तभी जो है तौबा अल्लाह ताला कबूल करता। व इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह क्या है भाई? बहुत गफूर और रहीम है। हाँ, ठीक है ना। अब यहाँ बोल दिया, देखिए अब ये आयत में क्या बात मालूम होगी आपको, कि जो भी बंदा गुनाह करता है अगर तौबा कर ले सच्चे दिल से तो उसकी दुआ कबूल हो जाएंगी। अब साथ ही बात में एक आयत आ रही है, वो देखिए आप, ये आयत जो है उसके मुतज़ाद मीनिंग देती है। देखिए, इन्नल लज़ीना कफ़रू, जिसने इनकार किया, बादा ईमानिहिम, ईमान लाने के बाद में फिर कुफ्र में चले गया, उसके लिए क्या बोल रहे हैं? सुम्मा अज़दादु कुफ्रन, कुफ्र में आ गया और वो अपने कुफ्र में इज़ादा करता गया, बढ़ाता गया, अपने कुफ्र को बढ़ाता गया।
لن تقبل توبتہم ویسے شخص کی توبہ قبول نہیں کریں گے. اولئک ھم الضالون اور وہی لوگ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں. اب یہ دونوں آیات پہ آپ غور کریں تو ایک دوسرے سے کے متضاد نظر آتے ہیں. پہلے کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تم کتنے ہی گناہ کر لو، سچے دل سے توبہ کر لو، میں معاف کر دوں گا. اب یہاں کیا بول رہے ہیں؟ یہاں کیا بول رہے ہیں نیچے اب دیکھیے، جو لوگ ایمان لانے کے بعد میں کفر شروع کیے اور وہ کفر میں اضافہ کرتے چلے گئے تو ویسے لوگوں کو جو ہے کہ توبہ قبول نہیں کروں گا. تو اس سے ہٹ کے ہوگی نا بات. یہ کیا بات ہے کلیم صاحب سمجھاؤ اس کو. کیا ازدادو؟ ہاں بولیے آپ. ازدادو کا کیا نہیں سمجھا؟ بولو بھائی کلیم صاحب بولو. صحیح ہے. اس میں یہ بہت ہی ایک مشکل ورڈ ہے. یہ ورڈ کو دیکھنے کے بعد میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا مادہ کیا ہے. اس کا مادہ کیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کتنی کوشش کر لو، آپ اس میں سوچو، ڈھونڈو، آپ مادے کو ڈھونڈو، آپ نہیں ملتا. تو ایسے چیزوں کو کیا کرنا پڑتا؟ بائی ہارٹ کر لینا پڑتا. ایسے چیزوں کو یاد رکھنا پڑتا ہمیشہ کے واسطے. تو اس کا مادہ کیا ہے بھائی؟ یہ مادہ ہے. اس کا مادہ کیا ہے یاد رکھ لینا. یہ لفظ کو بھی یاد رکھ لینا. اگر آپ خالی دوڑ کے اس پر غور کرتے رہیں گے تو دنوں گزر جاتے سمجھ نہیں آتا. اس کو یاد رکھنا پڑتا. مادہ کیا ہے اس کا؟ زا یا دال ہے نا. اب اس کا وہ کیا ہوگا بولیے آپ؟ اگر سادہ ہے یہ، اگر سادہ ہے تو کیا ہوگا؟ یہ ماضی کیا ہوگا اس کا؟ زیادہ. مضارع کیا ہوگا اس کا؟ یزیدو. یہ سادے کا ہے نا. اب یہ یزیدو ہے. اب اس کا امر کا صیغہ میں تو کیا ہوگا بھائی؟ دیکھو یہ گر جائیں گا، آخری میں کیا آئیں گا؟ بولو جزم آئیں گا. یہ یا ہے، یا بھی گر جائیں گا، بچیں گا کیا؟ زد مانے بڑا ہے نا. آپ کے بیان میں آتا ہے زدنی علما. ربی زدنا، ہم کے اضافہ کر علم میں. اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر. تو یہ ربی پہلے کیا ہے؟ ربی زدنا علما. زدنی ہے، زدنی علما ہے نا. اچھا یہ بتانا تھا. اب یہ کیا دیکھیے اس کے بعد میں یہ تو ایک سادے کا ہو گیا. یہ اب سادے کے بجائے اس کو باب افعال میں لے جا رہے ہیں اور وہ لفظ میں تا ہے ہی نہیں. وہ آپ لفظ میں دیکھو تو اس کی علامت کیا ہے افتعال کی؟ تا زبر ہونا. تا زبر ہے اس نہیں اس میں ہے نا. اب یہاں دیکھیے اگر کسی بھی مادے میں دال، زال اور زے، یہ تین حروف کسی بھی مادے کے شروع میں، سمجھو بھائی، خالی سمجھو، نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ لو خالی. کسی بھی مادے کے شروع میں یہ تین حروف میں سے کوئی ایک حرف آ گیا، یعنی دال بھی ہے، زال بھی ہے، زیا بھی ہے، یہاں زے ہے، تو یہ گروپ میں آ گیا نا. یہ ہاں یہاں زال بھی آ سکتا اور دال بھی آ سکتا، تو ایک ہی رول رہے گا. تو اپن کس میں لے جا رہے ہیں اب اس کو؟ افتعال. اب مصدر دیکھ رہے ہیں.
تو یہ جو مادے کا زا ہے نا، ہاں مادے کا نہیں، مادے کا زا تو ویسے رہیں گا، یہ نہیں اپنے باب افتعال کا تا، باب افتعال کا تا دال میں تبدیل کرنا پڑتا، باب افتعال کا تا کس سے تبدیل کرنا؟ دال میں تبدیل کرنا۔ تو آپ کیجئے اس کو، کیا ہوگا دیکھیے، اف کا تو زا ہے نا، یہ زا کی جگہ زا لکھ دیں گے، ہے نا، زیر ہے۔ اب تا کی جگہ کیا ڈالیں گے؟ دا جائیں۔ از دی دا، از دی دیاؤن، دادن، از دی یادن، ہو گیا نا۔ اس کے بعد وہ کر لیا نا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، یہ مصدر ہے۔ اب ماضی کیا ہوں گا اس کا؟ یہ دیکھیے آپ، یہ یا ہے نا، یہ دال پہ زیر ہے نا، یہ اس میں مصدر میں رہیں گا یہ، مگر جب ماضی میں آئیں گا تو یہ یا جو ہے گر جائیں گا، یا جو ہے گرا دیں گے اس کو، یہ ایک الف رہیں گا خالی۔ اور اس کا جمع کا صیغہ کرے تو کیا ہوں گے؟ اس میں واو الف کا اضافہ کریں گے۔ یہ لفظ ہے قرآن میں جو ہے، دیکھیے وہ یہ لفظ ہے نا، جمع کا صیغہ ہے وہ وجہ سے ٹپیکل رہتے ہیں، اس کو ایک مرتبہ سمجھ لے کے یاد رکھنا پڑتا، بھولنا نہیں اس کو۔ بس ٹپیکل چیزوں کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لینا پڑتا، نہیں تو ایسے ہی سرسری طور پہ دیکھ لے چھوڑ دو تو پھر ہمیشہ جو ہے سمجھنے میں دشواری ہوتی رہتی۔ یہ ٹپیکل چیز ہے، یہ یاد رکھنا اس کو۔ ہاں، جو لوگ ایمان والے کفر میں آ گئے، اس کے بعد میں کیا ہے، وہ کفر میں ان کے اضافہ ہوتا رہا، تو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ لن تقبلا، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی جو ہے اس کا صیغہ ہے، کوسا مجہول ہے، تا پہ پیش ہے اور درمیان پہ زبر ہے، دیکھیے، تو نہیں قبول کیا جائے گا۔ اولئک هم الضالون، ہو گیا یہ، ہاں اچھا۔ اب یہاں دیکھیے ایک بولو، اس پہ اس دیادن ہو گیا، اس میں ازدادو ہے نا، تو از دال کو جبر یہ زبر ازدادو، کیا بولے؟ کیا بول رہے ہیں؟ کیا ڈوٹ ہے؟ بولو۔ دال پہ زیر پڑ گیا بول رہے ہیں، زبر ہوگا وہاں پہ ازدادو۔ ہاں دادا، وہ تو ماضی میں زبر آتا نا، ماضی میں زبر آئیں گا، یا زیر لکھا میں؟ نہیں غلط ہے۔ یہ جو ہے زیر جو ہے صرف تا پہ کیا رہیں گا؟ کس میں رہیں گا؟ مصدر میں رہیں گا۔ ماضی مضارع ہر ایک میں پھر کیا رہیں گا؟ زبر رہیں گا۔ وہ کیا رہیں گا؟ وہ زبر رہیں گا۔ وہ ہمیشہ قانون وہی ہے نا، صرف جو ہے تا پہ زیر جو ہے صرف مصدر میں رہتا، باقی سب صیغوں میں کیا رہیں گا؟ تا پہ زبر رہیں گا، وہی پہچان ہے اس کی۔ تو اب یہاں دیکھیے پہلے کی آیت میں جو ہے اللہ کیا بولے؟ توبہ کرے تو میں قبول کر لوں گا، اور یہاں بول رہے ہیں جو ہے میں توبہ قبول نہیں کروں گا، تو اس کا کیا راز ہے؟ اس کے ہاتھ سے سن لو غور سے، ابھی یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کا یہ توبہ قبول کر لینا یہ عام بات ہے، عام بات ہے، اور جب شخص اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے، ہوش و حواس میں ہوتا ہے، تب جو ہے یہ چیز اپلائی ہوتی ہے۔ اب کسی شخص کے اوپر موت چھاری ہے، جب انسان سکرات میں چلے جاتا نا، تو سکرات کا پیریڈ جو ہے بعض لوگوں کو تھوڑا رہتا، بعض لوگوں کو بڑا رہتا۔ اگر اس حالت میں اگر توبہ کوئی کرتا تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ آپ کو اب نظر آ گیا، آپ ایک انسان سیدھا سادہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو معلوم ہوا تھا، انسان کو وہ توفیق دیتا اللہ تعالیٰ
کہ اب میرا وقت آ گیا ہے. اس کو ایسے حالات پیدا کر دیتا اللہ تعالیٰ, کچھ جو ہے ایسے چیزیں دکھنے لگ جاتے, اس کو غیب کی چیزیں ایسے دکھنے لگ جاتے کہ جو ہے انہیں سمجھ جاتا ہے کیا بات ہے, ایسے چیزیں دکھ رہے ہیں, میرے کو موت کا وقت آ گیا ہمارا, سمجھ جاتا ہے انسان. تو وہ کیفیت آنے سے پہلے کی توبہ قبول ہوتی, وہ کیفیت میں جب انسان چلے جاتا تو جو ہے توبہ قبول نہیں ہوتی. جیسے جب فرعون اپنے لشکر کو لے کے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا, موسیٰ علیہ السلام جو ہے سمندر پار کر دیے, بحر قلزم سمندر ہے, رستہ بن گیا, پانی کھڑا ہوا ہے, پانی مل رہا نہیں. اللہ کی شان, کوئی کر سکتا ہے؟ رستہ بن گیا, آجو پانی, آپ ادھر بھی پانی نیچے بھی پانی, دونوں مل جانا چاہیے نا بھائی, آپ مل جانا نا, نہیں ملتے. اللہ کی قدرت اللہ کی قدرت ہے. موسیٰ علیہ السلام وہ کنارے پہ پہنچ گئے, دوسرے کنارے پہ فرعون کا بھی لشکر عین بیچ میں رستے پہ جب تھا تو اللہ حکم دے دیا پانی کو مل جا, پانی کو حکم دے دیا گیا مل جا, تو سمندر مل گیا, پوری قوم غرق ہو گئی اور فرعون بھی غرق ہو گیا. اس غرق ہوتے وقت جب وہ دیکھا کہ میری موت آ گئی, اب اس وقت اعلان کرتا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے اللہ پر ایمان لاتا ہوں, بولتا ہوں, اب فائدہ نہیں ہے, بول دیا اللہ تعالیٰ. اب موت کو دیکھ کر تو جو وہ بدل رہا نا, ختم نہیں, وہ توبہ قبول نہیں ہوتی. سمجھ گیا نا بات کو. ویسے ایک عام انسان کو بھی, ہر انسان کو بھی سکرات آتی. بعض لوگ مہینہ بھر سکرات میں رہتے, بعض اوقات 8 دن میں ختم ہو جاتے, بعض اوقات 2 دن لگ جاتے, بعض اوقات 1 دن لگ جاتا. وہ پیریڈ میں اگر آپ توبہ کریں تو اس وقت توبہ کے دروازے بند. جب انسان وہ کیفیت میں آ جاتا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا, توبہ قبول نہیں ہوتی. تو اچھے ہوش و حواس میں رہ, جب صحت مند ہے, جب توبہ کرنا. جب سخت بیمار پڑ کے جب معلوم ہو گیا کہ اب مرنے کے قریب میں, اب میں توبہ کروں, کیا تو مرنا معلوم ہو گیا تیرے کو, جب اس کو توبہ قبول نہیں ہوں گی. یہ مطلب ہے دو آیت کے فرق کا, سمجھ گیا نا. چلیے اب آگے دیکھیے. ان الذین کفروا, اب پھر بول رہے ہیں دیکھیے, ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جو انکار کیے, وہ ماتو اور مر گئے, وہ کفر کی حالت میں مر گئے, توبہ نہیں کرے, کفر کی حالت میں مر گئے. وہم کفار, اور وہ کیا ہیں, کیا ہیں, کفار کیا لفظ ہے, پہچانو بولو اس کا. جمع ہے نا, کافرون اور کفار دونوں استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے. نہیں, یہ جو ہے مبالغہ ہے, مبالغہ صیغہ ہے. کفارون کیا ہے, مبالغہ کا صیغہ ہے, یعنی بہت سخت کافر. کافر میں بھی کیسے کافر تھے, یہ بہت سخت کافر تھے. ہاں, فلن یقبلا, ان کا بھی جو ہے توبہ جو ہے, ہاں, فلن یقبلا, ہرگز نہیں قبول کی جائے گی, من احدم, ان میں سے, ایسے شخصوں میں سے کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. ملء الارض ذابن, ملء کیا ہے بھائی, بولو. میم لام عینچ مادہ ہے اس کا مادہ کیا ہے, میم لام حمزہ 6 مادہ. ملو کے معنی کیا ہے, معنی اصل میں بھرنا, کسی بھی چیز کو بھرنا, یعنی گلاس ہے, گلاس میں پانی بھرنا, یا جو ہے برتن ہے, برتن میں پانی بھرنا, بھرنے کے معنی میں آتا. تو یہ لفظ جو اس واسطے بھی استعمال ہوا ہے, جب اللہ تعالیٰ جو ہے دوزخ کے پوچھیں گا کیا تو بھر گئی, اللہ وعدہ کیا, اللہ تعالیٰ دوزخ سے وعدہ کرتا ہے میں تجھے لوگوں سے بھر دوں گا. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کس سے, دوزخ سے, میں تجھے لوگوں سے بھر دوں گا. تو لوگ آ جانے کے بعد میں تو دوزخ بولتی اور کچھ گنجائش ہے تو بھیجا, بولتی
جب پورے لوگ بھی ختم ہو جائیں گے تو دوزخ یہ بولتی ہے پھر ہے تو بجاؤ. تو اللہ کو غضب آتا, اللہ اس کے اوپر پاؤں رکھ دیتے, خاموش ہو جاتی. اللہ اس پر پاؤں رکھ دیں گے, خاموش ہو جائیں گے. وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا, آگے آئیں گا وہ. اب یہاں کیا بناتی ہے, ملو بول تو ارضی ذہبن, یعنی زمین بھر سونا. زمین کتنی ہے بھائی, کتنی بڑی زمین ہے. اگر پوری زمین سونا بنا دی ہے, سمجھا, پوری زمین کیا ہو گئی, سونا ہو گئی. تو ایسے لوگوں کو اللہ بول رہے ہیں اگر تم سے کیا ہو سکتا چھوڑ دو, اگر تم زمین بھر بھی سونا لا کر اس کے بدلے میں دیں گے تو میں تمہاری توبہ پھر بھی قبول نہیں کروں گا. اتنی بڑی بات بول رہا ہوں. انہیں زمین بھر سونا لاتا, 10 کلو لانا مشکل ہے تو انہیں کیسے لے گا, ہے نہیں. زمین بھر بھی سونا اگر تو لے کے آئیں گا تو میں تیری توبہ قبول نہیں کروں گا. یہاں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آگے, وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ. اچھا ہے نا, ذهب ولا وفتدا. افتدا ہے بھئی, اصل میں کیا ہے یہ, افتدا ہے. اور وہ کیا تھا, دیکھیے واو کے اوپر زیر کیوں آیا, ہاں واو. لو کے اوپر کیا تھا, جزم رہتا نا, لو کے اوپر جزم رہتا, اس سے ملانا ہے چونکہ اس وقت اس کو زیر ہو گیا. وہ لو افتدا. افتدا کیا ہے بھائی, بدلا, معاوضہ دینا. مادہ کیا ہے بھائی, فے دال یا مادہ ہے, فا دال یا. وہ لفظ میں تا زبر دکھ رہا, دیکھیے وہ لفظ میں افتدا بول کے ہے نا, تا زبر ہے نا, تا زبر ہے تو کس کا سمجھیں گے, افتعال کا. بھائی افتعال میں لے جائیے اس کو, افتعال. تو کیا ہوگا بولیے, افتداء. یہ تا پہ زیر ہے, دیکھیے. اب ماضی کیا ہو جائے گا اس کا, افتدا. افتدا بول تو یہاں ایسا یا رہے گا. یہ ماضی شنا ہے, ہاں ماضی شے. یعنی اس کے بدلے میں, معافی کے واسطے بدلے میں اگر تم جو ہے زمین بھر سونا بھی لائے تو جو ہے قبول نہیں کروں گا بول کے اعلان کر دے اللہ تعالیٰ. اولئک لہم عذاب علیم. ان کے اوپر ان کو کیا ہوگا, دردناک ان پر عذاب ہوگا. وما لہم من ناصرین. اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوں گا. ناصر ان سے جمع ہے, نصرہ مادہ ہے, ہاں نصرہ مادہ. اس میں فاعل کیا ہوں گا, ناصرن. ناصرن کی جمع ناصرین.